الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عمر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فحاس الناس حيسة فأتينا المدينة فاختفينا بها وقلنا هلكنا ثم أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله نحن الفرارون قال بل أنتم الأكارون وأنا فيتكم رواه الترمذي وفي رواية أبي داود ونحوه وقال لا بل أنتم الأكارون قال فدنونا فقبلنا يداه فقال أنا فية المسلمين صدق اللہ و صدق رسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا جو ترجمہ ہے وہ یوں ہے۔ روایت حضرت ابن عمر سے فرماتے ہیں کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر میں بھیجا تو لوگ پھر گئے، پورا پھرنا۔ پھر ہم مدینہ پہنچے تو وہاں چھپ گئے اور ہم نے سوچا کہ ہم تو ہلاک ہو گئے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو بگھوڑے ہیں۔ فرمایا بلکہ تم پلٹنے والے ہو اور میں تمہاری پناہ گاہ ہوں۔ ترمذی اور ابو داؤد کی روایت میں اس کی مثل ہے۔ اور فرمایا نہیں بلکہ تم پلٹا لینے والے ہو۔ فرمایا تو ہم قریب ہوئے، ہم نے حضور کے ہاتھ چومے۔ پھر فرمایا میں مسلمانوں کی پناہ ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ظاہر حدیث پاک میں یہی ہے کہ یہاں ناس سے مراد یہی مجاہد ہیں، غازی ہیں، صحابہ ہیں، اور حیش کہ معنی میدان جنگ سے واپس آ جانا بغیر کامیاب ہوئے، بغیر جیتے ہوئے۔ اور ہو سکتا ہے کہ ناس سے مراد کفار ہوں کیونکہ ناس کامن لفظ ہے، اور حیث کے جو معنی ہوں ان کا مسلمانوں پر پلٹ کر حملہ کرنا۔ بہرحال حیث کے معنی جو ہیں پھرنا، مائل ہونا، کسی کی طرف مائل ہونا یا کسی سے مائل ہونا۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اس جنگ میں فتح حاصل نہ کر سکے، کفار کے سخت حملہ کی وجہ سے بغیر جنگ جیتے ہم واپس ہو گئے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ حضرات سمجھے تھے کہ جہاد سے بھاگ جانا مطلقاً گناہ کبیرہ ہے، خواہ وہ بزدلی کی وجہ سے ہو چاہے وہ سخت مجبوری کی وجہ سے ہو۔ حالانکہ مجبوراً بھاگنا گناہ صغیرہ بھی نہیں ہے، ہاں ایسی شدت کی حالت میں جان دے دینا، شہادت پا جانا افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جان بچا کر بھاگ جانا گناہ نہیں ہے۔ اس خیال سے یہ حضرات حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضری نہ دے سکے، شرمندہ تھے، شرمندگی کی وجہ سے۔ خیال ہے کہ یہ شرمندگی رب کریم کو بڑی پسند ہے، بڑی پیاری ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حضرات سے مدینہ منورہ پہنچنے کا دن اور اتنے روز تک بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہونے کا سبب پوچھا، بھی کیا وجہ ہے، تم اتنے دنوں سے یہاں آئے ہوئے ہو، حاضری نہیں دی۔ تب ان حضرات نے یہ عرض کیا کہ ہم کس منہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آتے، ہم کر کے ہی کیا آئے ہیں۔ مسلمانوں خیال رکھو، میں بھی خیال رکھوں،
میں بھی گناہ گار شخص ہوں، سارے گناہ گار ہوتے ہیں، معصوم تو انبیاء ہی ہیں، محفوظ صحابہ اہل بیت ہیں۔ ہمیں بھی قبر و حشر میں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ ہم بھلا کس منہ سے وہاں جائیں گے؟ ہم نے کیا 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 ہے؟ اللہ تعالیٰ بے ڈھنگوں بے رنگوں کی لاج ہی رکھے، بے پوچھے ہی بخش دے، صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے میرا حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے میرا حساب، بخش بے پوچھے میرے سارے گناہ، ہے کردگار۔ عزیزان گرامی قدر، اقارونا ہے حدیث پاک میں لفظ، تو اقار بنا ہے عقر سے، جس کا معنی ہوتا ہے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنا۔ اقار مبالغہ کا صیغہ ہے، جیسے کرار ہے۔ فیا جو ہے یہ اس کا مطلب لشکر کا وہ حصہ یا وہ سردار جس کی پناہ لی جائے یا جس کی طرف پناہ لی جائے، جیسا کہ رب تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے او متحیزن الی فیا۔ مطلب یہ ہوا حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، جب انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ تم بھگوڑے نہیں ہو بلکہ تم تو کفار پر پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے شیر ہو، تمہارا میرے پاس آنا بھگوڑا پن نہیں ہے بلکہ اپنی پناہ گاہ میں آنا ہے، اپنی پناہ کے پاس آنا ہے، تاکہ پھر تازہ دم ہو کر دوبارہ کفار پر حملہ کرو۔ میں تمہاری پناہ ہوں، تمہاری قوت ہوں، تمہاری طاقت ہوں، مجھ سے بے بس کی طاقت پہ دائم درود، مجھ سے بے بس کی طاقت پہ دائم درود، یا مجھ پر یا مجھ بے بس پر ان کی طاقت پہ دائم درود، مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی قدر، اگر مثال سمجھانے کے لیے کہ اگر شکار کی طرف شیر پلٹ جائے، شکار کی طرف سے شیر پلٹ جائے، واپس ہو جائے، تو اس کو بزدلی نہیں کہا جاتا بلکہ پلٹنا، دوبارہ حملہ کرنے کے لیے شیر پلٹا کھاتا ہے۔ تم اے میرے صحابہ، میرے غلاموں، تم شیر ہو اور میں تمہاری پناہ ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گناہ گاروں پر ایسے ہی الطاف کریمانہ فرمانا، آپ کے سوا ہماری کوئی پناہ نہیں۔ یا رسول اللہ، بدرگاہت پناہ آوردہ ہم چوکاہ آمدم کو ہے گناہ آوردہ، بڑے گناہ گار ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ سمجھ کر صحابہ کرام کے ہم کیا سمجھے تھے، اور حضور نے ہمیں کیا بشارت دی کہ میں تو تمہاری پناہ گاہ ہوں، ہم ہیں وہ وہی ہیں، رحمت اللہ عالمین ہیں۔ اس کرم کو دیکھ کر ہم بے ساختہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر ٹوٹ پڑے۔ صحابہ کرام ہاتھ چومنے لگے، جن ہاتھوں کا سہارا دونوں جہان کو ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، جو آخری حدیث پاک کا حصہ ہے، یعنی فیاتن، یعنی پناہ مطلق ہے کہ جس سے عموم حاصل ہوا ہے، یعنی میں اپنی امت کی پناہ ہوں، ہر مصیبت میں کوئی مصیبت پڑے میری وہ پناہ لیں، دین و دنیا کی آفت و بلا میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سہارا ہے، حضور پناہ ہے تا قیامت ہر مسلمان کی، کر کے گناہ مانگیں تمہاری پناہ، کر کے گناہ مانگیں تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ۔ اے مصطفیٰ، آپ پر کروڑوں درود و سلام ہوں، آپ پر لاکھوں درود و سلام ہوں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔